مجھے ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، کیلیفورنیا امریکہ سے ایک خاتون کا خط آیا. اس کے نام سے ہی بھی لگ رہا تھا کہ وہ عیسائی خاتون ہے. اس نے کوئی 55-56 سوالات اس میں لکھ کر بھیجے کہ میں ان سوالات کا جواب چاہتی ہوں، اور میں نے انٹرنیٹ سے اور یہاں وہاں ویب سائٹ سے تمہارا نام اور پتہ حاصل کیا. خیر ہم نے اس کو جواب دے دیا جو دینا تھا. اس کے بعد دوسرا خط آیا، میں نے اس کا جواب دے دیا. تیسرا خط اس کا یہ آیا کہ میں 12 گھنٹے کے لیے پاکستان آنا چاہتی ہوں. میں ایک فلائٹ سے آؤں گی، دوسری فلائٹ سے واپس چلی جاؤں گی. 12 گھنٹے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں اور اس پورے اسلام پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے کہ یہ عملی طور پر مجھے ذرا مشکل نظر آیا. میں نے امریکہ ہی میں اپنے ایک دوست کو، بہت سینئر دوست تھے جو 35-40 سال سے وہاں ہیں، ان کو ریفر کیا کہ آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں. ان کے یہ ہم نے خطوط ان کے آئے ہیں میرے پاس، میں نے یہ جواب دیا ہے. آپ وہیں کے پس منظر میں وہ خود جن کو میں نے ریفر کیا تھا وہ انگریزی زبان کی PhD ہیں، امریکہ میں انگریزی کے پروفیسر ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں. ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور 12 گھنٹے کی بات تو دور کی ہے نا، جس کے لیے وہ پاکستان آنا چاہتی تھی، 3 ساڑھے 3 یا 4 گھنٹے کے اندر وہ خاتون مسلمان ہو گئی اور پورے پس منظر کے ساتھ اپنے ابھی پچھلے ہفتے وہ پاکستان وزٹ پر بھی آئی ہوئی تھی انہی صاحب کے ساتھ. تو حقیقت یہ ہے کہ پورا منظر نامہ جو ہے وہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈے سے بھرا ہوا. اسلام کے بارے میں دہشت گردی کا عنوان، ٹیررزم کے علاوہ ایکسٹریمزم کا عنوان، فنڈامنٹلزم کا الزام، اور یہ بات کہ مسلمان بڑے irrational ہیں، بہت ہی نامعقول ہیں، دلیل تو سمجھتے اور سنتے ہی نہیں ہیں. اور سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ کہ اسلام مردوں کو تو کچھ نہ کچھ برداشت کر لیتا ہے، عورتوں کا تو بڑا ہی دشمن، دیکھتے ہی برقع اڑا دیتا ہے، سارے حقوق ان کے سلب کر لیتا ہے، بورچے خانے کے اندر بند کر دیتا ہے، گھر کی 4 دیواری سے نکلنے نہیں دیتا ہے. میں تو ذرا چند الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اس پر کتابیں ہیں موجود کہ اسلام عورت کا جتنا دشمن ہے مرد کا شاید اتنا دشمن نہ قرار پائے. لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے جو مسلمان ہو رہی ہے، فرانس میں بھی اور جرمنی میں بھی اور برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی، مردوں کے مقابلے. اس کے باوجود کہ یہ پروپیگنڈا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک کی دعوت کے حوالے سے وہاں کے مسلمانوں نے اور یہاں سے مسلمانوں نے جو کام کیا ہے، قرآن پاک کے پیغام کے حوالے سے، قرآن پاک جو تبدیلی لاتا ہے فرد میں اور انسانوں کے مجموعے کے اندر، اس حوالے سے لوگوں کو ایک اپیل موجود ہے، ایک پیاس موجود ہے کہ جو اس سے بجھتی ہے اور اس سے سیرابی پیدا ہوتی ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ کام مسلمانوں کی ریاستیں کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کے حکمران مقتدر حلقے اور طبقے جن کے پاس وسائل موجود ہیں اور ایک نمونہ بن کر اپنے معاشرے کو پوری دنیا کے اندر پیش کریں. یہ جو پوری دنیا کے اندر آج اسلامی تحریکیں ہیں، جہادی تحریکیں ہیں، رجوع اللہ کی تحریکیں ہیں، لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اپنے رب کی طرف ہکانے کی تحریکیں ہیں، ان تحریکوں کا منشا یہی ہے کہ اسلام کی حقیقی اور سچی فکر لوگوں تک پہنچے، اس کی صحیح تصویر سے لوگ آگاہ ہوں، اس آشکار ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اس جدوجہد کا نتیجہ لوگ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے اپنے معاشروں کے اندر جو کرائم ہے، جو جرائم ہے، جتنے بڑے پیمانے پر غربت ہے، محرومی ہے، جتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی مجبوریاں ہیں، چاروں طرف یہی منظر نامہ ہے. کوئی حل اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ محض نعرہ نہیں ہے، بلا شبہ نعرہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ. یہ حقیقت کا اظہار ہے. یہ کام ہوا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں مبعوث کیے گئے تھے، یعنی ان سے گئے گزرے لوگ ہو سکتے جو اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کا کوئی عنوان بھی تلاش کریں تو تھوڑا ہوگا. کس قدر گئے گزرے لوگ تھے، لیکن یہ اسلام کی روشنی تھی، یہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ جس کی وجہ سے معاشرہ بدلا ہے، لوگ بدلے ہیں، اور انہی میں پھر جو ابو بکر تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، جو علی تھے وہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن. یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے دائروں کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے. اس لیے فی الحقیقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر کوئی دہشت گردی کو ڈیفائن کر سکے کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے.
کوئی ایک تعریف اس کی نہیں ہے. اسی لیے آزادی کی تحریکوں، کشمیریوں کی آزادی تحریک اس کو بھی دہشت گردی کہتے، فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک اس کو بھی دہشت گردی کہتے، افغانیوں کی اپنے آزادی کو برقرار رکھنے اور دشمن کو اپنے ملک سے بھگانے اور مافیا اور قبضہ گروپ سے نجات پانے کی تحریک اس کو بھی دہشت گردی کہتے ہیں، اور رد عمل میں اشتعال کے اندر جو لوگ جو کام کرتے ہیں اس کو بھی. اس لیے آج اس دہشت گردی کا یا ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کا اگر کوئی علاج ہے تو اکیڈمیکلی بھی اور فار آل پریکٹیکل پرپزز، عملی طور پر بھی ایک ہی ہے کہ رجوع الی القرآن و سنہ کی تحریک جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے. فرد کے نہان خانہ دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک جیتا جاگتا تعلق اور قرآن پاک کے ساتھ ایک شغف کی کیفیت پیدا کی جائے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں تو پہلی بات ہی یہی، حالات کی بڑی سنگینی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ عنکبوت کی. مسلمانوں کے لیے گھروں سے نکلنا دوبھر ہو گیا تھا. جو صادق الایمان لوگ تھے وہ بھی آزمائش کے اندر لڑکھڑانے لگے تھے، اور جو ضعیف الایمان لوگ تھے ان کے حوالے سے بھی بات آتی ہے. اس وقت بھی یہی بات کی گئی کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. یہ قدموں میں جماؤ پیدا کرتی، یہ آنکھوں میں بصیرت و بصارت پیدا کرتی، یہ دل و دماغ کی دنیا کے اندر نور پیدا کرتی، یہ انسان کو تحمل کا کوہ گرا بناتی، یہ گرے پڑے انسانوں کو صبر کی چٹان میں تبدیل کر دیتی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. آگے اور بھی بات ہے لیکن اس قرآن پاک کو حفظ جان بنا لینا. اس لیے سید سلام الدین صاحب کی جو کوشش ہے، جس دائرے میں وہ کوشش ہے وہ بھی مطلوب ہے. اس کے حسن کو آراستہ پیراستہ کیا جائے، اس کے پیغام سے ایک لوگوں کے اندر جو تعلق اور محبت موجود ہے اس کو جلا بخشی جائے اور حالات کی بہتری کی طرف بلایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کراچی نے اس کاوش کو کر کے اور آج کی اس خوبصورت سی محفل کو سجا کر قرآن پاک کی بڑی خدمت کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ افتتاح کے نتیجے میں پھر یہاں پر 2 دن تک مرد و خواتین آتے رہیں گے، وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، اس سے بہراور بھی ہوں گے، اس سے استفادہ بھی کریں گے اور حالات کی بہتری کا رخ بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. امیر جماعت اسلامی کراچی محمد حسین مہدی صاحب مہمانان گرامی کو قرآن پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے جہاں ادارہ نور حق کے 4 دیواری میں ایک خوبصورت نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کا افتتاح کیا جائے گا. تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب. وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کرے سب. جماعت اسلامی کراچی کے تحت سید سلام الدین صاحب نے مدینۃ القرآن کے نام سے جو قرآنی نمائش کا اہتمام فرمایا ہے، اور بہت زبردست یہاں پہ قرآنی نسخے موجود ہیں اور انتہائی نایاب قرآن بھی ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں. ان کے علاوہ جو مختلف زمانوں کے مختلف ادوار کے قرآن مجید بھی یہاں پر موجود ہیں جو میں نے دیکھے ہیں. اور ایک نسخہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس میں سونے کے پانی سے کام کیا گیا ہے، تقریباً 200 سال پرانا نسخہ ہے. اور اس طرح کی نایاب چیزیں جو ہے وقتاً فوقتاً لوگوں کے لیے نمائش کے لیے رکھی جانی چاہیے. اور قرآن مجید خاص کر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ آنے والے قیامت کے دن تک یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے.
تو اس قسم کی نمائش جو ہے وہ بہرحال ہونی چاہیے. اور ظاہر بات یہاں پر سید سلام الدین صاحب نے مختلف نادر جو نسخے رکھے ہیں جو ان کو مختلف لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ہدیتاً پیش کیے گئے ہیں. خود انہوں نے اپنی بہت ساری کاوشیں اور کوششیں اس میں کی ہیں، جیسے کہ انہوں نے باقاعدہ ہندوستان میں مختلف بزرگوں سے رابطے کیے، وہاں سے ان کو نسخے ملے. اسی طریقے سے اندرونی سندھ اور پاکستان بھر کے جو پنجاب وغیرہ ہے وہاں سے بھی ان کو ہدیتاً نسخے یہاں پر بھیجے گئے ہیں.